الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایک نہایت اہم اور سبق آموز اور ایمان افروز واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ واقعہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا انتخاب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کیا؟ یہ دار ابو ایوب انصاری کا انتخاب محض ایک گھر کا انتخاب نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی مشیت، نبوت کی حکمت اور انصار کی عظمت اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک تاریخ ساز مثال تھی۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہجرت فرما کر جب آپ کی آمد ہوئی مدینہ المنورہ کے اندر، تو اس وقت ہر ایک انصار صحابی کی یہ خواہش تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف مجھے حاصل ہو جائے، حضور نبی کریم علیہ السلام میرے مہمان بنے، حضور علیہ السلام کی میزبانی کی سعادت میرے حصے میں آ جائے۔ صحابہ کرام اسی جذبے کے تحت کہہ رہے تھے مدینے کے رہنے والے انصار صحابہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں، میرا گھر حاضر ہے، میرا مال حاضر ہے، میرا خاندان حاضر ہے۔ مگر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری اونٹنی قصوہ، اس کی میں نے رسی چھوڑ دی ہے، یہ اللہ کی مرضی پر چل رہی ہے، جہاں میرے رب کو منظور ہوگا اور جو میرے رب کا فیصلہ ہوگا، یہ جو اونٹنی ہے یہ وہیں جا کر رکے گی، جو مشیت الہی ہوگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی، جہاں اس نے اللہ کے حکم سے ٹھہرنا ہوگا وہاں پر یہ اونٹنی جا کر ٹھہر جائے گی۔ مدینے کے لوگوں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری مدینے کی گلیوں میں جا رہی ہے، ہر ایک صحابی ان کے دل دھڑک رہے ہیں کہ کاش حضور نبی کریم علیہ السلام کی سواری میرے گھر کے سامنے رک جائے، حضور علیہ السلام میرے مہمان بن جائیں۔ حضور علیہ السلام کی وہ سواری کبھی بیٹھتی ہے، کبھی اٹھتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، کبھی پھر چل پڑتی ہے، اونٹنی بیٹھتی ہے، صحابہ کرام کے دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ سواری اٹھتی ہے، اونٹنی پھر آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ چلتی چلتی وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک اونٹنی قصوہ وہ ایک کھلے میدان کے اندر کہ جہاں مدینے کے لوگ کھجوریں سکایا کرتے تھے، اس میدان کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے، اور اس میدان کے بالکل سامنے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے۔ گویا یہ شرف میزبانی، حضور علیہ السلام کی مہمان نوازی کی سعادت جس کے حصے میں آئی اور جس کا یہ مقدر ٹھہرا، وہ خوش نصیب صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری آپ قبیلہ بنو نجار سے ہیں، اور قبیلہ بنو نجار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ننیال بھی ہے۔ حضور علیہ السلام گویا اپنے ننیال کے ہاں آپ وہاں پہ قیام پذیر ہوئے،
اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر کا انتخاب کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں مشیت کا ہونا، یہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قیام کے لیے کسی سردار کے گھر کا انتخاب نہ کیا، کسی امیر کے گھر کا انتخاب نہ کیا، کسی اور جو ہے پیسے والے کے گھر کا انتخاب نہ کیا، بلکہ ایک عام سادے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا انتخاب کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری، میرے محترم سامعین ذرا توجہ کیجئے گا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری کا جو گھر ہے یہ 2 منزلوں پر مشتمل ہے، ایک گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے، اوپر ایک منزل بنی ہوئی ہے، نیچے گراؤنڈ فلور ہے، ایک کمرہ نیچے ہے، ایک کمرہ اوپر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جیسے ہی ان کے گھر کے سامنے رکی، ابو ایوب انصاری اپنی خوش نصیبی پر ناز کر رہے ہیں، وہ تو پھولے نہیں سمائے جا رہے، وہ شاداں ہیں اور مسرور ہیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی خوش نصیبی آج میرے حصے میں آئی ہے۔ جلدی جلدی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان جو ہے وہ اٹھا کے گھر میں لے کر گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ اب رات ہوئی تو سونے کا ٹائم آیا تو حضرت ابو ایوب انصاری اور آپ کی اہلیہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ نیچے ہے، ایک کمرہ اوپر ہے، یا رسول اللہ اب آپ فرمائیں کہ آپ کہاں پر قیام فرمائیں گے؟ آپ اوپر والے کمرے میں قیام فرمائیں گے یا نیچے والے مکان پر قیام فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نیچے والے مکان پر جو ہے وہ رہائش رکھوں گا، نیچے والے مکان میں قیام کروں گا، تم اوپر والے مکان پر جو ہے اپنی رہائش رکھو، وہاں پہ جا کر سو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم غلام ہیں، آپ آقا ہیں، ہم تو آپ کے امتی ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اوپر والے مکان پر رہیں اور آپ نیچے والے مکان پر سوئیں؟ یہ ہماری محبت گوارا نہیں کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ اوپر والے مکان کا انتخاب فرمائیں، ہم نیچے والے مکان میں رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری، میں تمہاری محبت کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے ادب کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے جذبے کو دیکھ رہا ہوں، لیکن حکمت یہ ہے نیچے والے مکان کا انتخاب کرنے کی کہ مدینے کے سردار، مدینے کے لوگ جو ہے وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی کسی ٹائم آ رہا ہے، کوئی کسی ٹائم آ رہا ہے، لیکن اگر میں اوپر والے مکان میں رہائش رکھوں گا تو ان سے ملاقات کرنا، ان سے ملنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا، لہذا میں نیچے والے مکان میں قیام کروں گا، آپ اوپر والے مکان میں قیام کرو۔ اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی ایسی مثال قائم فرمائی، ادب کی ایسی مثال قائم فرمائی کہ جب رات کا ٹائم ہوتا تو دونوں میاں بیوی ایک مکان کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتے اور چلتے نہیں تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے کمرے کے اندر چلیں اور ہمارے قدموں کی آواز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ ڈال دے۔ یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کہیں ہماری قدموں کی آواز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند خراب نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اوپر والے چھت پر چلیں اور کچھ مٹی کوئی چیز گر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرے۔ ساری رات ایک کمرے کے ایک کونے میں کھڑے کھڑے گزار دیتے، صرف وجہ کیا تھی؟ ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آپ کی محبت رسول میں اور مزید جو ہے اضافہ ہوگا اس واقعے کو سن کر کہ ایک رات ایسا ہوا کہ پانی حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاتھ سے گر گیا اور مکان کی چھت پر جو ہے پانی گرا تو ساری رات وہ کپڑے کے ساتھ پانی کو سکھاتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کا کوئی قطرہ جو ہے، کیونکہ چھتیں تو کچی تھی، کوئی پانی کا قطرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر نہ پڑے۔
یہ محبت رسول ادب مصطفیٰ کی عظیم مثال آپ نے قائم فرمائی۔ اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ جب کھانے کا ٹائم آتا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرماتے، پھر جب برتن اٹھا کر لے کر جاتے تو پھر اس برتن کے اندر جہاں جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ لگے ہوتے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری اس جگہ سے برکتیں سمیٹنے کے لیے اپنے ہاتھ لگاتے تھے اور اس کو چاٹتے تھے اور وہیں پہ کھانا رکھ کے پھر کھاتے تھے کہ یہاں سے میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو ایوب انصاری ایک دن کھانا لے کر آتے ہیں، کھانے کے اندر لہسن ملا ہوا تھا، لہسن کی اسمیل جو ہے وہ آ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھانا کھایا نہیں۔ جب وجہ کا پتہ چلا ابو ایوب انصاری کو تو آپ نے کہا کہ آج کے بعد میں ساری زندگی لہسن استعمال نہیں کروں گا، پیاز کو استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو چیز ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں ابو ایوب انصاری، جن کے حصے میں مدینہ المنورہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو حضور کی میزبانی کے شرف ان کو حاصل ہوا۔ ایسی خوش نصیبی جو سارے مدینے کے صحابی یہ خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا انتخاب کیا۔ اور پھر وہ میدان کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی آ کر ٹھہری تھی، یہ وہی جگہ ہے جو بعد میں جس پر مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا، آج جس جگہ پر مسجد نبی بنی ہوئی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی آ کر ٹھہری تھی۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑ جائیں، اور یاد رکھیں ہر اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آج کا پروگرام اچھا لگے تو اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔